بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 351واں دن 21 ذی الحجہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا آبائی وطن بخارا ہے، مگر پیدائش بدایوں میں سن 636 ہجری میں ہوئی۔ 5 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے آپ کی پرورش اور تربیت فرمائی۔ علوم ظاہری میں کمال حاصل کرنے کے بعد علوم باطنی کے لیے حضرت فرید گنج کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ پھر دعوت دین کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ عہد علائی کے آخری چند سالوں میں شراب و کباب، فسق و فجور، قمار بازی اور بے شمار دیگر برائیاں بالکل عام تھیں، لیکن آپ کی محنت کے ذریعے ہندوستان کے اکثر مسلمان عبادت، تصوف اور زہد کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں اس قدر لوگ آتے کہ بادشاہ کے دربار میں بھی اتنی بھیڑ نہ ہوتی تھی۔ بادشاہوں سے میل جول اور ملاقات پسند نہیں فرماتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے ملاقات کے لیے بہت اصرار کیا تو فرمایا کہ فقیر کے یہاں 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ ایک دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے نکل جائے گا۔ انتقال سے 40 دن پہلے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا، ہر وقت روتے رہتے، آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ سن 725 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ رنگوں کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر سب چیزوں کا ایک ہی رنگ ہوتا تو ان کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہو جاتا، کیونکہ بعض چیزوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے لیکن رنگ کی وجہ سے وہ پہچان لی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کا فرق رنگوں ہی سے معلوم ہوتا ہے۔ ذرا بھی غور کرو تو ہر پھل کا رنگ اندر اور باہر سے ایک دم الگ الگ ہے، جس سے پھل وغیرہ کا پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اور کچے پکے کا پتہ چل جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کا پایا جانا اللہ کی قدرت کی زبردست علامت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں سچی گواہی دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہتے ہوئے اللہ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ تمہاری ذات، والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ، سچی گواہی دینا اور جھوٹی گواہی دینے سے بچنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہننا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنے ہوئے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائے رحمت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والدین کی وفات کے بعد خیر کی کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعے میں ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کر سکوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار کرنا، ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا اور ان کے متعلقین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں ازار یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غرور و تکبر میں اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ذلیل ہو کر کب آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار ہو جاؤ، جب زمین کو پوری طرح کوٹ کر چورا چورا کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار جلوہ فرمائے گا اور فرشتے سب باندھ کر میدان حشر میں آ جائیں گے، اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔
نمبر 9، طب نبوی سے علاج، تربوز سے گرمی کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں۔